آج ہم بات کریں گے جان نثار ڈرامے کے ایپیسوڈز 44 سے 45 تک پر۔ اب آگے بڑھنے سے پہلے آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کا بٹن بھی دبا دیں۔ اب کہانی کے ایک سین میں جب کشمالہ کو پتہ چلتا ہے کہ دعا اپنے کپڑے استری کرنے والی ہے تو وہ جلدی سے استری کی تار کو چھیل دیتی ہے تاکہ دعا کو کرنٹ لگ سکے، اور وہی ہوا۔ جب دعا اپنے کپڑے استری کرنے کے لیے استری کا پلگ لگاتی ہے تو اسے کرنٹ لگتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ پھر نوشیروان کمرے میں آتا ہے۔ اگلے سین میں اماں سائیں نکرانی کو ڈانٹتی ہے استری نہ کرنے پر۔ ایک اور سین میں دعا کشمالہ سے کہتی ہے تو یہ آپ کی کوشش تھی؟ کشمالہ جواب دیتی ہے ہاں میری کوشش تھی، پر دیکھو تم پھر بچ گئیں۔ دعا کہتی ہے جب آپ جانتی ہیں میری قسمت اتنی اچھی ہے تو پھر کیوں کرتی ہیں ایسی کوششیں؟ کشمالہ کہتی ہے ہر بار نہیں بچو گی تم، اگلی بار میرا نشانہ نہیں چوکے گا، جان تو میں لے کر رہوں گی تمہاری۔ دعا کہتی ہے مجھے حیرت ہوتی ہے اپنے اندر اتنا زہر لے کر آپ زندہ کیسے ہیں؟ کشمالہ کہتی ہے تمہیں مارنے سے پہلے میں نہیں مروں گی۔ دعا کہتی ہے سوری، آپ کی یہ خواہش تو پوری نہیں ہو سکتی۔ اگلے سین میں نوشیروان کہتا ہے مجھے لگا تھا حویلی سے آنے کے بعد تم آئرن والے انسیڈنٹ سے ڈسٹرب ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دعا جواب دیتی ہے ہونے والی چیز تھی، ہو گئی۔ نوشیروان کہتا ہے مجھے لگتا ہے کسی نے جان بوجھ کر یہ کیا تھا اور میرا شک کشمالہ پر ہے۔ دعا کہتی ہے کشمالہ کا نام آ جاتا تو آپ کیا کرتے؟ نوشیروان کہتا ہے سختی سے پیش آؤں گا اس کے ساتھ۔ اگلے سین میں سرفراز جب گھر کے باہر گارڈز کو دیکھتا ہے تو گارڈ سے پوچھتا ہے اس گھر کے باہر کیوں کھڑے ہو تم؟ گارڈ جواب دیتا ہے یہ میڈم کا گھر ہے۔ اتنے میں دعا گھر سے نکلتی ہے۔ سرفراز حیران ہو کر کہتا ہے تم؟ دعا اسے دیکھ کر کہتی ہے ہاں میں، کیوں یقین نہیں آ رہا؟ یقین آئے گا بھی کیسے؟ اپنے طور پر تو تم نے جہنم میں دفن کر دیا تھا جہاں میں جلتی رہتی۔ جب مجھے پتہ لگا تم میرے بہنوئی ہو تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ میری اتنی اچھی بہن کا شوہر تم جیسا بد کردار کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تمہارا کھیل ختم۔ اب تم نہ میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو اور نہ اپنا کچھ بچا سکتے ہو۔ اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں۔ اگلے سین میں سرفراز اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا کہ اتنے میں وہاں دعا پہنچ جاتی ہے۔ سرفراز اسے دیکھ کر چونک جاتا ہے اور کہتا ہے تم یہاں سے جاؤ، میری یہاں بہت عزت ہے۔ دعا کہتی ہے تم نے دھمکی دی تھی کہ تم سب کو میرے متعلق بتا دو گے، تو چلو بتا دو سب کو، یا پھر میں سب کو بتا دوں۔ میں کچھ نہیں بھولی اور تمہیں بھی نہیں بھولنے دوں گی۔ سرفراز کہتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر میں چاہوں تو سب کے سامنے سچ لا سکتا ہوں۔ دعا کہتی ہے تو لاؤ سب کے سامنے سچ، میں بھی تو دیکھوں تم کتنے بہادر ہو۔ اور ہاں ایک بات نوشیروان سب جانتے ہیں، لیکن اگر میں نے انہیں یہ بتا دیا کہ وہ شخص تم ہو تو سوچو وہ تمہارا کیا کریں گے۔ سرفراز حیران ہو کر پوچھتا ہے نوشیروان؟ دعا کہتی ہے تمہارے سامنے مسز نوشیروان غزنوی کھڑی ہیں۔ اتنے میں نوشیروان آ جاتا ہے اور دعا سے کہتا ہے تم آفس آئیں تو بتایا کیوں نہیں، اور یہاں کیسے؟ دعا کہتی ہے سرفراز سے ملنے آئی تھی، یہ میرے بھنوئی ہیں نا، فضا کے ہسبینڈ۔ مجھے کل ہی معلوم ہوا یہ آپ کے ہاں نوکری کر رہے ہیں، سوچو آفس آ رہی ہوں تو سرفراز سے بھی مل لوں کیونکہ یہ ہم سے ملنا پسند نہیں کرتے۔ اگلے سین میں نوشیروان کہتا ہے کیا سرفراز نے تم سے کوئی بدتمیزی کی تھی؟ دعا کہتی ہے نہیں، اس کی تو زبان ہی بند ہو گئی تھی مجھے آپ کی بیوی کی حیثیت سے دیکھ کر۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، پھر ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تھینکس فار واچنگ۔